اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سورہ الجمعہ کی آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ تفسیر صغیر سے۔ اے مومنو، جب تم کو جمعہ کے دن نماز کے لیے بلایا جائے، یعنی نماز جمعہ کے لیے، تو اللہ کے ذکر کے لیے جلدی جلدی جایا کرو اور خرید اور فروخت کو چھوڑ دیا کرو۔ اگر تم کچھ بھی علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے اچھی بات ہے۔ اس آیت کریمہ سے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کی فرضیت بیان فرمائی اور ہمیں اس طرف توجہ دلائی کہ جمعہ کی نماز کے لیے اپنا سب کام کاج چھوڑتے ہوئے اس نماز کے لیے حاضر ہوں اور اس کو ادا کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ارشادات اس کی اہمیت کے حوالے سے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے کہ جس طرح حقیقی مومن ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، غیر مومن فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ دن تو وہی ہے، ایک مومن اس دن کو اپنی نجات کا باعث بنانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن غیر مومن صرف یہ جانتا ہے کہ یہ ہفتہ کے 7 دنوں میں سے ایک دن ہے۔ ایک مومن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے، جس کا حدیث میں ذکر آتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کا ذکر کیا اور فرمایا، اس میں ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ جب مسلمان کو ایسا وقت میسر آئے اور وہ کھڑا نماز پڑھا ہو تو جو دعا مانگے قبول کی جاتی ہے۔ آپ نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ یہ وقت بہت ہی مختصر ہوتا ہے، پس مومن تو اس دن میں اپنی دعا کی قبولیت کے نظارے دیکھتا ہے اور غیر مومن اپنے لہو و لعب میں لگا رہتا ہے۔ ہم اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں جو سراپا نور تھے اور ہیں، جنہوں نے ہمیں خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے راستے دکھائے۔ انسان کو، ایک مومن کو اپنی پیدائش کے مقصد کے حصول کی طرف رہنمائی فرمائی اور راستے دکھائے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے تھے جن کی پیروی کرنے والوں سے اور آپ کی سنت پر حقیقی رنگ میں چلنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے محبت کا اعلان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جس کی راہ پر چلنا انسان کو محبوب الہی بنا دیتا ہے، اس سے زیادہ کس کا حق ہے کہ اپنے تئیں روشنی کے نام سے معصوم کرے۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نور رکھا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، یعنی تمہارے پاس خدا کا نور آیا ہے۔ بس یہ خدا تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس نور کی روشنی سے حصہ لینے والے بنیں، اور اس کا ایک بہترین طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی مناسبت سے ہمیں سکھایا، تاکہ ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور قبولیت کا درجہ پائیں۔ مجھ پر بہت درود بھیجا کرو۔ ایک حدیث میں ہے، حضرت اوس رضی اللہ بن اوس بیان کرتے ہیں
کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنوں میں بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس دن مجھ پر بہت زیادہ درود بھیجا کرو، کیونکہ اس دن تمہارا یہ درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے کہ دیکھ ہے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری امت کے لوگ شکر گزاری کے جذبات سے پر اور اپنے اعمال کو قرآنی تعلیم اور تیرے اسوہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہوئے اس بابرکت دن میں تجھ پر درود بھیج رہے ہیں، جس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے پیار کا سلوک کرتے ہوئے ان کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اور پھر میں نے بھی ان کو حکم دیا تھا کہ تجھ پر درود بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی تجھ پر درود بھیجتے ہیں۔ جب ان مومنین نے میرے حکم کی تعمیل کی ہے اور میری رضا کے حصول کے لیے میرے پیارے پر درود بھیجا ہے، تو میں بھی ایسے عبادت گزاروں کی دعائیں سنتا ہوں اور سنوں گا۔ پھر احادیث میں آج کے دن کی ایک اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے۔ آپ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعۃ فیہ خلق آدم و فیہ ادخل الجنۃ و فیہ اخرج منہا، یعنی دنوں میں سب سے بہترین دن جس میں سورج چڑھتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اس دن میں آدم پیدا کیے گئے، اس دن میں جنت میں لے جائے گئے اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ بس اس دن میں برکت سمیٹنے کے بھی مواقع ہیں اور سزا یا محرومی بھی ہو سکتی ہے۔ بس آدم کی اولاد کی ثوابدید پر ہے کہ اس نے کس گروہ میں شامل ہونا ہے۔ اس دن کے تقدس کا خیال کریں، دعائیں، درود اور اعمال صالحہ جنت میں لے جانے کا باعث بھی بنیں گے، اللہ تعالیٰ کے نور سے حصہ لینے والے بھی بنائیں گے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر باوجود اس دن کی برکت کے جس طرح آدم کو جنت سے نکلنا پڑا، یہی اصول ابن آدم کے لیے بھی ہے۔ اگر نیکیوں کی طرف توجہ رہے گی، دعاؤں اور درود کی طرف توجہ رہے گی، تو جنت کی طرف قدم بڑھتے رہیں گے۔ یہ دنیا بھی جنت بن جائے گی اور آخرت بھی جنت کی خوشخبری اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر انسان برائیوں میں مبتلا ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ جنت سے نکلنے کی خبر دیتا ہے، یہ دنیا پھر جہنم بن جاتی ہے۔ بس اس دن کی اہمیت نیک نیتی سے کیے گئے اعمال صالحہ کے ساتھ مشروط ہے۔ بس جمعے کی اہمیت اور جنت میں داخل ہونا یا نکلنا اعمال کے ساتھ مشروط ہے۔ دنیاوی اور اخروی جنتوں کا قرآن کریم میں ایک جگہ یوں ذکر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے رب کی شان اور مقام سے ڈرتا ہے، اس کے لیے 2 جنتیں مقرر ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس بارے میں بیان فرماتے ہیں، جو شخص خدا تعالیٰ کے مقام اور عزت کا پاس کر کے اور اس بات سے ڈر کر کہ ایک دن خدا کے حضور میں پوچھا جائے گا گناہ کو چھوڑتا ہے، اس کو 2 بہشت عطا ہوں گے۔ اول اسی دنیا میں بہشتی زندگی اس کو عطا کی جاوے گی اور ایک پاک تبدیلی اس میں پیدا ہو جائے گی، اور خدا اس کا متولی اور متکفل ہو جائے گا۔ دوسرے مرنے کے بعد جاودانی بہشت اس کو عطا کیا جائے گا، یہ اس لیے کہ وہ خدا سے ڈرا اور اس کو دنیا پر نفسانی جذبات میں مقدم کر لیا۔ بس جمعہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کی تلاش کے مواقع زیادہ مہیا فرماتا ہے، تو جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھانے والا ہے وہی حقیقی مومن ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اس میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ بن منظر سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی بڑھ کر ہے۔ اس دن کی 5 خصوصیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن آدم کو پیدا کیا۔ دوسرے، اللہ نے اس دن حضرت آدم کو زمین پر اتارا۔ تیسری، اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو وفات دی۔ چوتھی، اس دن میں ایک ایسی گھڑی بھی آتی ہے کہ اس میں بندہ حرام چیز کے علاوہ جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگے تو وہ اسے عطا کرتا ہے۔ اور 5ویں یہ کہ اسی دن قیامت برپا ہوگی، مقرب فرشتے آسمان، زمین اور ہوائیں اور پہاڑ اور سمندر اس دن سے
خوف کھاتے ہیں۔ ان احادیث سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے، جیسا کہ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، لیکن فرمایا ہر جمعے کو کثرت سے بھیجو۔ اس لیے ہر جمعے کو یہ اہتمام خاص کرنا چاہیے، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے بڑا تعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس پر جمعہ کے دن جمعہ پڑھنا فرض کیا گیا ہے، سوائے مریض، مسافر اور عورت اور بچے اور غلام کے۔ جس شخص نے لہو و لعب اور تجارت کی وجہ سے جمعہ سے لاپرواہی برتی، اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہی کا سلوک کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بے نیاز اور حمد والا ہے۔ پھر ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن نیکیوں کا اجر کئی گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ بس ہر قسم کی نیکیاں جو جمعہ کی نماز کے علاوہ جمعہ کے دن کی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا اجر بھی کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری سے بڑھ کر تو کوئی نیکی نہیں، اور حکم بھی وہ جو انتہائی فرائض میں داخل ہے۔ بس جمعہ کی نماز کے لیے آنا نیکیوں میں سب سے زیادہ بڑھانے کا موجب بنتا ہے، اور یہی چیز ہے جو منافق اور مومن کی پہچان بھی کرواتا ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بلا وجہ جمعہ چھوڑا وہ اعمال نامے میں منافق لکھا جائے گا، جسے نہ تو مٹایا جا سکے گا اور نہ ہی تبدیل کیا جا سکے گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت جعد الزمری رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے تساہل کرتے ہوئے لگاتار 3 جمعے چھوڑے، سستی کرتے ہوئے 3 جمعے لگاتار چھوڑے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر کر دیتا ہے، اور جب مہر کر دیتا ہے تو پھر نیکیاں کرنے کی توفیق بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ انسان بالکل دور ہٹ جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی جمعہ کے دن غسل کرے اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکیزگی اختیار کرے اور تیل لگائے اور گھر سے خوشبو لگا کر چلے اور 2 آدمیوں کو الگ الگ نہ کرے، اور پھر جو نماز اس پر واجب ہے وہ ادا کرے، پھر جب امام خطبہ دینا شروع کرے تو وہ خاموشی سے سنے، تو اس سے اس کے جمعہ اور اگلے جمعہ کے درمیان ہونے والے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ سب سے پہلے آنے والے کو پہلا لکھتے ہیں، اور پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، پھر بعد میں آنے والا اس کی طرح ہے جو گائے کی قربانی کرے، پھر مینڈا، پھر مرغی، پھر انڈے کی قربانی کرنے والے کی طرح ہے۔ پھر فرمایا کہ پھر جب امام ممبر پر آ جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں، یعنی فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور ذکر کو سننا شروع کر دیتے ہیں، وہ اس خطبہ کو سننا شروع کر دیتے ہیں جو امام دے رہا ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو ثواب، اور اس کے بعد پھر خطبوں کو توجہ سے سننے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ جس مسجد میں مجلس میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے بیٹھے ہوں، وہ باتیں سن رہے ہوں، اس سے زیادہ بابرکت مجلس اور کون سی ہو سکتی ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی جمعہ کے روز امام کے خطبہ کے دوران بولے، اس کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو کتابیں اٹھائے ہوئے ہو، اور جو اس سے یہ کہے خاموش رہے تو اس کا بھی جمعہ نہیں، یعنی بولنے والے کو بول کر خاموش کرانا بھی منع ہے۔ اگر بچے شور کر رہے ہیں، ان میں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو وہاں سے اس کو اٹھا کر لے جانا چاہیے، اور اگر کوئی ہوش مند بچہ بول رہا ہے، شرارت کر رہا ہے، تو اس کو اشارے سے منع کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ سلیح کا خطفانی جمعہ کے روز اس وقت آ کر بیٹھ گیا
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تو آپ نے اسے فرمایا، اے سلیک، کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرو اور اس میں اختصار سے کام لو۔ پھر آپ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے روز امام کے خطبہ دینے کے دوران آئے تو وہ 2 رکعت پڑھے اور ان کو جلد جلد مکمل کرے۔ تو جمعوں کی اتنی اہمیت ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت سمرہ رضی اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز جمعہ پڑھنے آیا کرو اور امام کے قریب ہو کر بیٹھا کرو، اور ایک شخص جمعہ سے پیچھے رہتے رہتے جنت سے پیچھے رہ جاتا ہے، حالانکہ وہ جنت کا اہل ہوتا ہے۔ نیکیوں کی توفیق والی حدیث میں نے پہلے پڑھی تھی، نیکیاں تو انسان کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نیکیاں جمعہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، دل کو داغ لگنے کی وجہ سے آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ پھر وہی انسان جو جنت کا اہل ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جنت سے محروم رہ جاتا ہے۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبید بن ثابت روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمعہ کے روز فرمایا، اے مسلمانوں کے گروہ، یقیناً یہ دن خدا نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے، بس تم غسل کیا کرو، اور جس کسی کے پاس طیب ہو یعنی خوشبو ہو وہ ضرور اسے لگا لیا کرے، اور مسواک کیا کرو۔ بس یہ اہمیت ہے جمعوں کی، جسے ہمیں ہمیشہ اپنے سامنے یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کو ایک اور زاویے سے پیش فرمایا اور پھر جمعے کی اہمیت بیان فرمائی۔ آپ علیہ السلام آیت الیوم اکملت لکم دینکم کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ آیت 2 پہلو رکھتی ہے، ایک یہ کہ تمہاری تطہیر کر چکا، تمہیں پاک کر دیا، ایسا دن آ گیا کہ جو پاک کرنے والا ہے، اور دوم کتاب مکمل کر چکا۔ کہتے ہیں جب یہ آیت اتری وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی یہودی نے کہا، اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے، احادیث میں بعض روایات میں حضرت ابن عباس رضی اللہ کی روایت سے آتا ہے کہ یہودی نے ان سے کہا اور انہوں نے کہا جمعہ عید ہی ہے، لیکن بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روایات ہیں اور بعض ایسی ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھا ہے کہ مجھے براہ راست حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض روایات بتائی ہیں، تو اس کی جو حیثیت اور قدر و قیمت ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بیان فرمائی ہے، بہرحال اس کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے کہا، اس آیت کے نزول کے دن عید کر لیتے۔ دوسری روایت میں آتا ہے، اگر یہ ہم پر اتری ہوتی تو ہم عید کا دن مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ نے کہا، جمعہ عید ہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس عید سے بے خبر ہیں، دوسری عیدوں کو کپڑے بدلتے ہیں لیکن اس عید کی پرواہ نہیں کرتے اور میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ آتے ہیں۔ میرے نزدیک یہ عید دوسری عیدوں سے افضل ہے۔ اسی عید کے لیے سورج جمعہ ہے اور اسی کے لیے قصر نماز ہے، اور وہ جمعہ ہے جس میں عصر کے وقت آدم پیدا ہوئے، اور یہ عید اس زمانے پر بھی دلالت کرتی ہے کہ پہلا انسان اس عید کو پیدا ہوا، قرآن شریف کا خاتمہ اسی پر ہوا، یعنی یہ آیت جو تھی یہ بھی جمعہ والے دن نازل ہوئی۔ پس ہم ایک عظیم الشان دین کے ماننے والے ہیں جس کو نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے اپنا دین کامل و مکمل کیا۔ حضرت اور جس خدا نے دین کامل کر کے قرآن کریم کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اسی خدا نے ایک عام فریضہ کی طرف اس کتاب میں ہمیں توجہ دلائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ پس یہ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اس کی بجا آوری میں کبھی سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور ہماری اولادوں کو بھی ہمیشہ توفیق دیتا رہے کہ ہم جمعوں کا خاص اہتمام کرنے والے بنے رہیں، اور جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہم سے توقع کی ہے اس پر پورا اترنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔